پوری دنیا میں انسانی حقوق کا چیمپئن، خواتین کی تعلیم کا علمبردار امریکہ آج پہلا اٹیک جو کیا ایلیمنٹری اسکول پر کیا، جس میں 170 کے قریب بچے جان کی بازی ہار گئے، جہاں بحق ہوئے، اور 90 سے زائد زخمی ہیں، جس میں زیادہ جو تعداد ہے وہ بچیوں کی ہے۔ بڑی آج کل مشہور کوٹیشن ہے کہ جب لڑائی پڑ جائے تو پھر ایسے کرو جیسے ایران کر رہا ہے، بے شک آپ کے مخالفت میں اسرائیل اور امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ بارڈرز والے جو اضلاع ہیں آج تک ان کا دار و مدار ایران پر ہے، مطلب انہوں نے صرف خود کو وہ نہیں کیا، آس پاس لوگوں کو بھی انہوں نے وہ کیے رکھا، لیکن پابندیاں تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ پپٹ نہیں بننا تھا امریکہ کا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اسرائیل کے آگے جھکے نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ فلسطینیوں کے حق میں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ غزہ پہ جو یہ اسرائیل کی بمباریت تھی، معصوم مظلوم لوگوں کو، بچوں کو مارا گیا، اس میں جو مظلوم پارٹی تھی اس کے ساتھ کھڑے رہے اور ہر طریقے سے کھڑے رہے۔ تو اب صورتحال کچھ یوں بن رہی ہے کہ حالات نہ دبئی کے ٹھیک ہیں، نہ قطر کے ٹھیک ہیں، نہ بحرین کے ٹھیک ہیں۔ کویت میں تو انہوں نے اپنا جو سفارت خانہ تھا امریکہ کا وقتی طور پہ بند کر دیا، لیکن انہوں نے یہ کارروائی کی۔ ایران کے بھی اسرائیل تک جتنا گیا یا نہیں گیا، جو امریکہ کی یہاں پہ تھے اڈے خلیجی ممالک میں، تو ان کی تو جو طبیعت سیٹ کی انہوں نے۔ لاکھ اختلاف ہوتے ہیں ملک میں رہ کر پالیسیوں سے، لیکن اٹامک پاور ہونا آج کل آپ کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے، ورنہ کسی بھی وقت یہ عالمی جو ہے درندے ہیں یہ آپ پر آ سکتے ہیں، کاروائیاں کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ بات کرتے ہیں ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کی جو کشیدہ ہو چکی ہے، جس میں مار دھاڑ جاری ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑی ایک کوٹیشن تھی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک وقت آئے گا جس میں طاقت سچ ہوگا اور کمزوری جو ہے وہ جھوٹ ہوگی۔ آپ معتبر اس لیے ہوں گے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ برے اس وجہ سے ہوں گے کہ آپ کمزور ہوں گے۔ سچائی، جھوٹ، حق، سچ، یہ تمام چیزیں پست پشت چلی جائیں گی، اور ایسی ہی صورتحال آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پوری دنیا میں انسانی حقوق کا چیمپئن، خواتین کی تعلیم کا علمبردار امریکہ آج پہلا اٹیک جو کیا ایلیمنٹری اسکول پر کیا، جس میں 170 کے قریب بچے جان کی بازی ہار گئے، جہاں بحق ہوئے، اور 90 سے زائد زخمی ہیں، جس میں زیادہ جو تعداد ہے وہ بچیوں کی ہے۔ یہ دوسروں کو درس دیتے تھے۔ انہوں نے ایک بزرگ رہنما کو مارا، اور اس کو بھی سلام ہے جو ان کا رہبر اعلیٰ تھا ایران کا، کہ اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے، مقابلہ کرتے رہے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا تھا۔ بے شک وہ کمزور ہیں۔ بڑی آج کل مشہور کوٹیشن ہے کہ جب لڑائی پڑ جائے تو پھر ایسے کرو جیسے ایران کر رہا ہے، بے شک آپ کے مخالفت میں اسرائیل اور امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اب صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی یوں سمجھو کہ انہوں نے ان کا فیلڈ مارشل بھی مار دیا، آرمی چیف بھی مار دیا، کور کمانڈر بھی مار دیا، DGISI بھی مار دیا، سب کچھ ان کا مار دیا، لیکن وہ جھکے نہیں ہیں، لڑ رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں۔ یہی چیز ہوتی ہے۔ ان پر جب پابندیاں 46 سال سے لگی ہوئی ہیں اور یہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں بغیر کوئی بھیک مانگے، بغیر کچھ کیے ہوئے، ان کی کوئی کمی ہوئی ہے؟ ہم بلوچستان والے تو بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنی چیزیں آج بھی ہم جو لاہور اور کراچی کی چیز ہیں، اس سے زیادہ ہماری جو ترجیح ہوتی ہے وہ ایران کی چیز پر ہوتی ہے، اور ہمیں ہوتا ہے کہ یار اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو پاکستان کے ایٹم سے کم ہی ہوگی۔ مطلب ہمیں ان پر اتنا اعتبار ہے۔ ہمارے آج بھی ڈویژنز والے ان سے بجلی لے رہے ہیں، بارڈرز والے جو اضلاع ہیں آج تک ان کا دار و مدار ایران پر ہے،
مطلب انہوں نے صرف خود کو وہ نہیں کیا، آس پاس لوگوں کو بھی انہوں نے وہ کیے رکھا، لیکن پابندیاں تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ پپٹ نہیں بننا تھا امریکہ کا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اسرائیل کے آگے جھکے نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ فلسطینیوں کے حق میں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ غزہ پہ جو یہ اسرائیل کی بمباریت تھی، معصوم مظلوم لوگوں کو، بچوں کو مارا گیا، اس میں جو مظلوم پارٹی تھی اس کے ساتھ کھڑے رہے اور ہر طریقے سے کھڑے رہے، اور آج اپنے ملک پر وہ جنگ ہر طریقے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ چیز تھی، پہلے کہا جا رہا تھا کہ سعودی کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ لڑائی نہ ہو، لیکن درمیان میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ایران کی تھوڑی سی وہ کی جائے، تو اس کا نام آ رہا ہے۔ اسرائیل تو ویسے ہی چاہتا تھا کہ امریکہ کو لڑائے، لے آئے اپنی اس جنگ میں تاکہ مضبوط فریق ہوں اور ایران کی بینڈ سے بینڈ بجائیں۔ آج بھی میں وہ کر رہا تھا کہ ہاں بھائی یہ کٹر اسلامی ملک ہے ایران، اس کے خلاف ہر کارروائی کی جائے اور اس کو نیوکلیئر نہیں ہونے دینا۔ تو لگے ہوئے ہیں کہ اس کے جو بھی میزائل وغیرہ کی ٹیکنالوجی ہر طریقے سے اس کو مفلوج کر کے رکھ دینا ہے، یہ ان کا مشن ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کارروائی کی، ایران کی بھی اسرائیل تک جتنا گیا یا نہیں گیا، جو امریکہ کی یہاں پہ تھے اڈے خلیجی ممالک میں، تو ان کی تو جو طبیعت سیٹ کی انہوں نے، جس میں کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں، بحرین میں، قطر میں انہوں نے یہ کارروائیاں جاری رکھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک ٹکٹ دبئی میں کتنے کا پہنچ چکا ہے۔ تو اب صورتحال کچھ یوں بن رہی ہے کہ حالات نہ دبئی کے ٹھیک ہیں، نہ قطر کے ٹھیک ہیں، نہ بحرین کے ٹھیک ہیں۔ کویت میں تو انہوں نے اپنا جو سفارت خانہ تھا امریکہ کا وقتی طور پہ بند کر دیا۔ تو بات یہی ہے، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا جب یہ چیز یہ ہونی تھی، آپ اڈے دو گے، آپ پر نہیں ہوگی۔ یہ چیز بھی چلی ہوئی ہے کہ وہ ایران کہہ رہے تو میری شرافت تھی جو میں آپ خلیجی ممالک کو کچھ کہہ نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، آپ تو میرے لیے آگے چیز ہی کوئی نہیں ہو۔ تو یہ آج دیکھنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم اپنے آس پاس کے لیے ہماری نظریاتی مخالفت ہو، اس کے لیے اگر کچھ کر رہے ہوں تو حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ادھر سے الحمدللہ پچھلی دفعہ ایران کی کافی معاونت کی تھی پاکستان نے، میں نے آپ کو یہاں تک کہا دیا تھا کہ ان کے جو جہاز سے وہ تک پاکستان لایا تھا، پاکستان میں کہ مشکل وقت میں ایران والوں کی مدد کی جائے، ان کے جیٹ میٹ مبینہ طور پر یہاں لائے گئے تاکہ نقصان نہ ہو اور جتنا وہ ہو سکے۔ ابھی بھی ڈپٹی پرائم منسٹر کا میں آج سن رہا تھا کہ ہم نے 15 منٹ کے اندر اس چیز کو کنڈیم کیا، اور پاکستان نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ ایران اور امریکہ کی جو ٹینشن ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ابھی یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ایران نے پاکستان کا، رشیا کا، چائنا کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس جنگ میں نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ کھڑے رہے ایران کے ساتھ کہ بھائی یہ چیز زیادتی ہے، اس چیز پر اسرائیل یا یو ایس یا دوسرے ان کو سوچنا چاہیے۔ اور آج ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب فرما رہے تھے اسمبلی کے فلور پر کہ ہم نے اس کی نہ صرف مذمت کی بلکہ ہم نے کہا کہ امریکہ کے اور ایران کے جو مذاکرات ہیں وہ پاکستان ہوسٹ کرے گا، آپ یہاں پاکستان میں کریں۔ اور آج بھی جو افغانستان والے ان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، نہیں چلنی چاہیے، لیکن ان کو بھی ہوسٹ پاکستان کی وجہ سے ہی طالبان اور امریکہ جو ہے نا یہاں تک پہنچے تھے۔ تو کوشش کی ہے، پاکستان اتنا نیگلیکٹڈ فیکٹر نہیں ہے، لیکن پاکستان تو اس دفعہ پتہ نہیں یہ بائی پلان یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کی چلائی گئی، اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا چل رہی ہے کارروائی، اور اس طرف سے یہ کچھ ہو گیا۔ تو یہ چیز دیکھ لینی ہوگی۔ باقی لاکھ اختلاف ہوتے ہیں ملک میں رہ کر پالیسیوں سے، لیکن اٹامک پاور ہونا آج کل آپ کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے، ورنہ کسی بھی وقت یہ عالمی جو ہے درندے ہیں یہ آپ پر آ سکتے ہیں، کاروائیاں کر سکتے ہیں۔ اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ نشانہ ہے پاکستان۔ تو لیکن پھر آپ کو پتہ ہوگا فیلڈ مارشل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو ہم بھی اٹامک پاور ہے، آدھی دنیا ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ گو کہ انسانیت کا نقصان کہیں بھی ہو بڑا دکھی ہے۔ امریکہ میں دیکھ رہا تھا عوام ان کی بھی ہمارے جیسی ہی ہے، نکلے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے، لیکن یہ اسرائیل کی جو، اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ نے ساتھ نہیں دیا ان کا، وقتی ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوجیں ایسے نہیں اتاریں گے، ہم اپنی فوج کو اس وقت اتاریں گے جب بڑی ریزنز ہوں گی ہمارے پاس
گراؤنڈ ریئلٹی ہوگی. نیٹو والوں نے بھی کہا کہ ہم اس میں وہ نہیں ہوں گے. تو اس میں اسرائیل ہے, امریکہ کا ٹرمپ ہے, بس لگے ہوئے ہیں اپنی اس مار دھاڑ میں, اور ہر طریقے کی وہ کر رہے ہیں. ادھر سے ایران والے بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے, کریں گے مقابلہ, ڈٹ کر کریں گے مقابلہ, اور ہونا بھی یہی چاہیے. یاد رکھو جتنا کمزور رہو گے دنیا آپ کو کمزور سے کمزور تر بناتی جائے گی. جتنے بھی آپ کمزور ہوں, جب لڑائی آ جائے پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے, پھر طاقت نہیں دیکھی جاتی, پھر ڈرا نہیں جاتا, پھر ہاں جتنا ہو سکتا ہے اگلے کو بھی پھر نقصان دیا جائے, لیکن کوشش کی جائے اس میں کولیٹرل ڈیمیج ٹائپ کا نہیں, عام انسان زد میں نہ آئے. یہ فرق آپ اور ان میں ضرور ہو, اور عبرت کا نشان بنائیں جہاں پہ ان کی جو آتے ہیں نا لڑنے کے لیے, ان لڑنے والوں کو پھر عبرت کا نشان ضرور بناؤ. نیتن یاہو جیسے شیطانوں کو, ٹرمپ جیسے ظالموں کو. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنی مسلم امہ ہے, کوئی 57 ملک ہیں, اکیلا ایران ہے. کہاں ہیں؟ صرف مذمت سے کچھ نہیں ہوگا, یکجہتی کرو ورنہ ایک ایک سب کی باری ایسے آئے گی. عراق میں ہوا آپ چپ رہے, سیریا میں ہوتا رہا آپ چپ رہے, لیبیا میں ہوتا رہا آپ چپ رہے, ایران میں ہو رہا ہے چپ رہے, تو کون بچے گا؟ آئندہ جب کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز آئے گی بس عالمی طاقتوں کی نظر پڑ گئی, نہیں ملے گی, مار دھاڑ ہوگی. تو ہوپس ہو کہ ایکشن لیا جائے گا, اور پوری دنیا, مسلم امہ اور انسان, ہم دیکھ رہے ہیں مسلم امہ سے زیادہ جو دوسری مغربی دنیا میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. تو انسانیت کا رشتہ عظیم رشتہ ہے, مذہب سے زیادہ. جب انسان دوسرے شخص کو بھی انسان سمجھے, وہی حقوق اور وہی جان سمجھے, تب مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اگر صرف مار دھاڑ پر ہی وہ کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم پر نہیں آئے گی ہم چپ رہیں گے, پھر یہ آپ پر آ کر ہی رہے گی. اس چیز سے بچنے کے لیے آج اٹھنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.